الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین ناظرین محترم، ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان ہے. انشاءاللہ جو آیت تلاوت کی اس کے تحت آج ہمیں بیان کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے مختصر کچھ منٹ ہماری تیری میری ہماری اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے اس ماہ کی معاملات جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اس کے کئی سوالات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں. حالانکہ اتنا بتایا جاتا ہے، اتنا میڈیا ہے، اتنا علم ہے، پھر بھی ہمارے درمیان یہ ایسا گھسا ہوا ہے معاملہ تہمات والا، وہم والا کہ اللہ کی پناہ. یاد رکھیے یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کوئی اچھے کام نہیں کرنے چاہیے، مثلا شادی بیاہ، تاریخ، نکاح، منگنی، مکان نہیں لینا چاہیے، دکان نہیں. بس یہ تعدادی معاملے میں تو باقاعدہ سوال آتے ہیں کیا ہم اس مہینے دکان لیں کاروبار کے لیے، کیا اس مہینے مکان بدلیں، کیا تاریخ لیں بچی کی، یا شادی کریں، ڈیٹ لیں. نہیں، شادی کی ڈیٹ میں تو خیر متفق ہیں، میجورٹی میں اکثریت میں لوگ نہیں کرتے. ان 1 سے لے کے 13 تک سفر میں کہتے ہیں کہ منحوس ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہوتی ہیں بھائی، طلاق تو ہوتی ہے. طلاق تو ربیع الاول شریف میں بھی جس کی ہوتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے مہینوں میں بھی ہوتی ہیں.
تو اس سفر میں کیا کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس لیے شادی نہ کریں کہ اس مہینے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے سارے مہینے فضیلت والے ہیں، سارے مہینے شان والے ہیں. یاد رکھیے، اس میں کوئی دن کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس دن آپ کچھ کرو گے. یہ تہمات غیر مذہبوں کی تو بنائی بھی ہیں، اور ہمارے یہاں غیر عقیدہ لوگوں کی بھی بنائی بھی ہیں کہ وہ اس کو اس طرح غم میں شمار کرتے ہیں کہ یہ مہینے میں آپ کچھ خوشی نہ کریں، اچھے کپڑے نہ پہنیں. یہ بالکل غلط ہے، فرسودہ ہے. ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. خاص کر سفر کے لیے میں نے آپ کو کہا، مطلب ایک سے لے کے 13 یعنی پورا مہینہ تو چلو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے، لیکن 1 سے لے کے 13 تک تو کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس 1 سے لے کے 13 تک کچھ نہیں کرنا. حالانکہ 13 کو تو وہ اتنا خطرناک مانتے ہیں جس کا نام ہی انہوں نے 13 تیزی رکھ دیا. تیزی، بہت تیزی. بولے 13 تاریخ کو جو کچھ کرو گے نا تو تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کیسے چاہے گا؟ اللہ نے دن بنایا، اللہ دن تمہارے کھانا خراب کے لیے بنایا. ہاں، اس میں شک نہیں کہ دن جو ہے نا فضیلت والے تو ہو سکتے ہیں زیادہ، مہینے فضیلت والے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کم ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ منوسیت یا غلط نہیں ہو سکتا. جیسے رمضان المبارک ڈیفینیٹلی تمام مہینوں کا شہنشاہ تو اس میں اس مہینے کو دوسرے مہینے سے کمپیئر نہ کریں، لیکن دوسرے مہینے کو آپ اگنور نہ کریں کہ نہیں یہاں مہینے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس معاملات میں بے شمار لوگ کے معاملات ہوتے ہیں کہ شادی، یقین جانیے شادی نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، دوسرے معاملات نہیں کرتے اور اس سے اگنورنگ کرتے ہیں. حالانکہ بعض دیندار لوگ بھی ہیں، حالانکہ وہ ان سے کہا جاتا نہیں ہم نہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں. وہ پھر بھی وہ گھبراتے ہیں کہ معاملہ یہ نہ ہو جائے، یار یہ کہا تو یہ ہونا ہو جائے. تو یہ تہمات جو ہے نا، یہ خطرناک جو ہمیں ڈالی گئی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان جو ہے نا اتنا خطرناک ہے کہ ہر اچھے کام میں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوپر چلنے والوں کے لیے وہ ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اور آج یہ ہمارا بیان بھی اسی موضوع پہ کہ اس کے حربے کیسے خطرناک ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام نے خود اس سے پوچھا اور اس نے بتایا، شیطان نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حربے ہیں، بچو گے، بچ سکتے ہو اس سے. اور کیسے خطرناک. اب آپ سوچو گے یار، یعنی بہت ساری کتابیں، حقائق شیطان، ابو النور، علامہ ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور انہوں نے کافی جلدیں لکھی ہیں اس کی. وہ بڑی دلچسپ کتاب انہوں نے لکھ دی، ہماری حدیثوں سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پارے بیان کر کے یہ شیطان کتنے وار ہیں، کیسے بچنا چاہیے. بہت لمبی تفصیل ہے. ظاہر ہے آج کے بیان میں ایسا تو نہیں کہ ہم لمبی تفصیل کریں، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام نے جو حربے بیان کیے اس کے کہ تم اس سے بچ گئے، تم سرخرو ہو گئے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اگر تم دشمن سمجھو. یار اللہ رب العالمین جل کیسی بات کی ہے کہ اگر سمجھو. نہ سمجھنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کو دشمن کون مانتے ہیں؟ اس کی پیروی کرنے میں تو آگے ہیں. حالانکہ وہ نہیں سمجھتے بھی ہیں کہ یار یہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ شیطان جو حربے کرتا ہے وہ آج آپ سنیں تھوڑے سے. میں ہے تو 15، لیکن میں مختصر 2-4 ہی بے تفصیل کر سکوں گا کہ وہ 2-4 ہی ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کس طرح وہ سمجھ لیجئے کہ زہر بن کے لگے ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مجبوری ہے، ہم نے اس کو مجبوری کا نام دیا. یہ مجبوری نہیں، یہ شیطان نے تمہیں مجبوری ڈال دی. تمہیں خوش ہو گئے، تم تھک گیا، آپ کو پتہ نہیں میں 50 گھنٹے ڈرائیو کر کے آیا. 50 گھنٹے، 40 گھنٹے، 30 گھنٹے ڈرائیو کر کے تو آ سکتا ہے 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے تجھے نیند آتی ہے. سنیے نا، یہ شیطان ایسا مارتا ہے، یار اتنا تو سفر کر کے آیا، اب تو آج نماز دیر سے پڑھ لے گا، قضا پڑھ لے گا، جماعت سے نہیں پڑھے گا تو چل جائے گا. میرے دوستوں، یہ اس کے حربے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ بندہ کوئی نیکی بڑی والی نہ کر سکے. یعنی بہت سے دیندار لوگ ہیں رد کرتے ہیں شیطان کا. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان تیرا بہت بڑا دشمن ہے. سورہ فاطر، یہ میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 6، اور ایک آیت بقرہ کے اندر 206 یا ایسی کچھ آیت نمبر ہے، اس کے اندر تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، ازلی، اس کو دوست نہ سمجھنا. اور آج ہمارے معاشرے میں یقین جانیے وہ دوستی والا ہی ماحول ہے. اپنی سستی ہوتی ہے تو اس کو شریعت کا نام دے دیں گے. یار ہلکا سا بخار تھا تو شریعت نے کہا نا تو رکاوٹ ہے.
جماعت سے رک گئے. یعنی اس نمازی کو بھی روکتا ہے. یاد رکھیے جو 5 وقت جماعت پڑھنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ بولتا کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی دن, ایسا بھی نہیں کہ چلو ریگولر پڑھا نا میں کسی طرح چھوڑوں گا نہیں اس کو, کسی نہ کسی دن ایسا کر دوں گا کہ یہ خود بولے گا یار آج جماعت پہ نہیں جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, جاتے تو ہیں. وہ اس دن اس کی نماز کو بھی کم نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا, حالانکہ وہ کٹر آدمی ہے, کٹر ہے بقاعدہ شیطان. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کو دشمن سمجھو. جب تم دشمن سمجھو گے تو ہوشیار رہو گے اس کے وار سے, کہ کب وار کرتا ہے, کیسے وار کرتا ہے, اس کے سائے سے بھی بچو گے. دشمن ہے بھائی, دشمن تو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو میرے دوستو بزرگوں, شیطان کا مختصر اللہ نے اشارہ فرمایا نا دشمن. ایک مفسروں نے کیا خوبصورت کلام کیا دشمن پہ. دشمن کے 4 الفاظ ہیں, 4 مخفف ہیں الفاظ کے, دال, شین, میم, نون, اور یہ چاروں دشمن ہیں ہمارے. کمال تو یہ مفسر فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ یہ دشمن کے 4 ورڈ ہیں نا, یہ چاروں کے چاروں تمہارے دشمن ہیں. فرماتے ہیں دال سے دنیا, یہ دنیا تمہارے لیے دشمن ہے. دنیا تمہیں آخرت کی بھلا دیتی ہے یاد. دنیا تمہیں اپنے میں لگا دیتی ہے. جب دنیا میں بندہ لگ جاتا ہے نا دنیا کے سارے آسائشوں میں, معاملات میں, وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا, وہ قبر کی فکر نہیں کرتا, وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. تو یہ دنیا تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا اگر دنیا کی مجھے پرواہ ہوتی, مجھے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے دنیا کی. اللہ فرما رہا اگر مجھے پرواہ ہوتی تو میں ان کے کافروں کو پانی اور روٹی اور کھانا اور یہ عیش و عشرت دیتا. اللہ کو پرواہ نہیں ہے دنیا کی. اور نبی علیہ السلام کو تو آرڈر, مطلب حکم ہوا, اے محبوب لو نا دنیا, چاہیے تو 2 پہاڑوں کو سونا کر دیتا ہوں, یہ دونوں پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے, جہاں جاؤ لٹاتے جاؤ, آپ کا یہ مال پوری دنیا کی شہنشاہ آپ کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے. حیض غلیظہ, نبی علیہ السلام نے حیض کہا ہے دنیا. صرف دنیا میں امتحان کی طرح رہو, مسافر بن کے رہو. جس دن کرائے کے مکان میں رہتے اس کو چھیڑتے نہیں, کسی کو چھیڑو گے تو اس کا پیسہ بھرنا پڑے گا نا, یہی دنیا ہے. یاد رکھیے بڑے بڑے انبیاء کرام جتنے گزرے انہوں نے اپنا مکان تک نہیں بنایا دنیا میں, اس وجہ سے کہ اس دنیا میں ہمیں مسافر ہو کے رہنا ہے. یہ کیا ہے, ابھی آپ نے سوچ لیا ہے کہ 70 برس, ورنہ ایک پل کی دنیا ہے. آپ چلے گئے, آئے, پڑھے سے کرے, اچھی زندگی گزار لی آپ نے, تو قبر میں بھی وہ کام آئے گی اور حشر میں بھی وہ آپ کے کام آئے گی. یہ دنیا اس قدر خطرناک ہے, لیکن دنیا اتنی آسانی سے چھوڑتی نہیں بندے کو. اس کی لذتیں دیکھیں نا آج کل, لذتیں دیکھیں, ہر چیز میں لذتیں. تو وہ لذتیں بندہ اس میں کھو جاتا ہے, اور اللہ کی یاد سے اور دوسرے معاملات سے, آخرت کے معاملات سے بھول جاتا ہے. پھر اس کو بولتا دنیا کماؤ, دولت, مال مال مال, اسی میں وہ ٹائم لگاتا ہے, اور اسی میں اول آپ دیکھتے ہیں نمازیں فوت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مجبور ہے یار, 12-16 گھنٹے کام کرتا ہے, اور ایسے کام پہ تھوئے. اچھا مزے کی بات تو ایک اور بھی, ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. اب کسی بندے سے آپ پوچھیں, کروڑپتی بندہ ہے, کبھی آپ کو ملے 4-5 گاڑی, بنگلہ ہے اس کا 2000 کا, 2000 یارڈ پہ اس کا, زیادہ ہی ہو, باہر نکلے ہاتھ ملا, کیا حال ہے, تو کیسا بدنصیب وہ کہتا الحمدللہ. نماز سے دور, ہر چیز سے دور, اللہ مسلمان ہے, ہر چیز سے دور, وہ کہتا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہوں. کیسے اچھا ہے تو, دولت تیرے پاس ہے تو اچھا ہے نہ, تو اللہ کی طرف راغب ہے, نہ دین کی طرف راغب ہے, نہ دین کے کاموں میں راغب ہے, اوپر سے تو الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے. یعنی اس کو فخر ہوتا گیا, بابا بہت اللہ نے بہت دیا. جب اللہ نے تجھے بہت دیا تو اللہ کی طرف تو جا. وہ نظر ہی نہیں آتا مسجدوں میں, آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی, اس نے زن سب کے لیے نہیں, لیکن پرٹیکولر زیادہ تو میں کہوں گا کہ میجورٹی میں ایسے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں, بھلا دیتے ہیں, ان کا ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا, نہ آنے کا جماعت میں, مسجد میں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کاروبار ایسا پھیل گیا. ارے بھائی کیا کاروبار پھیل گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں, شیطان, تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں شیطان کیا چیز ہے. شیطان بہت بڑا فرشتہ تھا, بہت بڑا عالم. شاید اس زمانے میں کائنات میں سب سے بڑا عالم فرشتہ تھا یہ شیطان. اس کی علم کا یہ چرچے تھے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی, یا رب العالمین اس کو ہمارے آسمان پر بلا لو اور ہم اس سے سیکھیں گے دین کا علم. اللہ نے اس کو جنت میں مقام دیا, خزانچی بنایا, اور اس کو استاد بنایا سب کا. اور وہ کیسا دیکھیں, عبادت گزار کے ساتھ لوگ عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں, تو سنیے اس کی عبادتیں, کائنات کے ہر چپے کے اوپر اس کا سجدہ ہے. اتنے سجود کرنے والا, اتنے معاملات کرنے والا. جب ایک معاملہ جب سامنے آتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام, نبی علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم ہے, سب کرو, سب سجدے میں چلے گئے سارے فرشتے. نہیں گیا تو یہ نہیں گیا, کس وجہ سے, تکبر,
اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کبھی زندگی میں تکبر کسی بات پر نہیں کرنا. ضروری نہیں تم دولت پہ تکبر کرو. تمہیں نمازوں میں بھی تکبر آیا تھا نا, او یار میں اتنا علم والا تھا, نمازیں پڑھنے والا 5 وقت تھی, یار یہ آتا ہی نہیں نماز پڑھنے, یہ تکبر ہو گیا بھائی. ایسا کہ تیری نماز کا کیا ہے, تجھے کیا پتا کہ تیری سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تو 5 وقت نمازی بہت اچھا ہے. نہیں, کیا تیرا ایسا کوئی عمل ہو جس سے تیری ساری عبادتیں تیری نمازیں زیرو ہو جائیں, یہ تو تجھے نہیں معلوم. تو تکبر اللہ کو سخت جس دن کہ نفرت ہے اللہ کو اس بندے سے جو تکبر کرتا ہے. تکبر والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ کچھ, وہ بے یار و مددگار کل جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ تکبر سے کتنا بچنا چاہیے تکبر سے. آپ دیکھتے ہیں کہ شلوار نہیں چاہیے, معاملہ سارے آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, اس نے تکبر کیا, نہیں مانا. تکبر کیا تھا؟ بڑائی. آج آپ مثال لے لیں, آج ہم بھی تھوڑے سے اوپر پرسٹ ہوتے ہیں تو ہم بڑائی کرتے ہیں نا, یار میں تھوڑا سا اچھا ہوں, یار یہ دیکھو یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو وہ تکبر کیا تھی؟ شیطان نے یہی سوچا کہ میں آگ سے بنا ہوا, یہ مٹی, اس نے کہا گلیز مٹی, اس کی کیا, اور میری اور اس کی معاملہ مقابلہ کہ میں اس کا سجدہ کروں, میں اس اوپر ہونا چاہیے. اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہا, اپنی تکبری کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا راندے درگاہ, دفع ہو جائے یہاں سے. دفع کر دیا, قیامت تک کے لیے دفع کر دیا, یہاں سے دفع ہو جا. تو آج سے ملعون شیطان ہے. شیطان کا لقب اس کو ملا. تو اس نے مہلت مانگی کہ میں پھر اللہ پھر نیچے جاؤں گا نا, بڑا پاورفل ہوں گا ہے نا, مہلت دے مجھے, تو میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا, اپنے راہ حق سے ہٹاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جا تو اپنی کوشش کر, جو تیرے ساتھ مل گیا. دیکھو یہ بات اللہ فرما رہا, دشمن سمجھو تم نے, تیرے کو جس نے دوست سمجھا اس کے لیے میرے پاس جہنم ہے, گڑھے میں پھینکوں گا. اور جو تیری ورگلانے میں آ گیا اور پھر میری طرف رجوع ہو گیا, غلطی ہو گئی, یا اللہ میں شیطان کی شر میں آ گیا, میں نے غلط کام کر لیا, تم معاف فرما دے اللہ, اس شیطان کے وجہ سے میں آ گیا, تو میں اس کو معاف کرتا رہوں گا, آخری وقت تک, سانس تک میں اسے معاف کرتا رہوں گا. یہ شیطان ہے میرے دوستوں بزرگوں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کہ 15 حربے خاص, آج ہم 2-4 ذکر کریں گے وقت کے حساب سے. 15 حربے ہیں بہت خطرناک, جو کسی انسان یا نیک انسان پر وہ حملہ کرتا ہے. بھائی یہ مثال دوں کہ برے پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, تو بھرپور شیطان ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں, خود شیطان ہی بن گیا تقریباً, ہے نا. جو بے نمازی ہو, جو منکر دین ہو, ہے نا, اور لا تعلقی ہو اس کی ہر چیز سے, وہ دنیا کے اندر مست ہو, عیاشیاں, زنا, گناہ سب کر رہا ہے, اس کے لیے اس کا کیا مسئلہ ورگلانے کا, وہ تو اس کا ساتھی بن گیا نا, اس کو ضرورت نہیں. لیکن دینداروں, سنو, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو دینداروں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امتی ہوں. تم سوچو تم اللہ کی طرف راغب تو ہو, لیکن شیطان سے بھی بچتے جاؤ. دیکھو شیطان تمہارے آگے پیچھے تو نہیں ہے, اس سے بچ کر میری طرف آتے رہو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. میرے دوستوں بزرگوں, بڑی ایک حربہ بیان کرنے سے پہلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات, ایک دم اچانک آ دیا, آگے نکل نہ جائے, بعد میں ٹائم نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہارا کٹر دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, اس سے بچ جانا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے حربوں سے بچتا ہے, اس کو پتا تو ہے نا حربیں شیطان تو پتا ہے نا کہ شیطان کیسے کیسے حربیں کرتا ہے, اس کو معلوم ہے. یعنی جو نیک کام کی طرف, کسی بھی اللہ کی راہ کی طرف روکے گا, یہ شیطان کام ہے, شیطانی کام ہے, یہ شیطان کا عمل ہے, یاد رکھیے گا. تو اس سے بچا رد کرتا رہا, لاہور پڑھتا رہا. آپ کے وسوسے آتے ہیں نمازوں میں, دیکھو آپ کی نماز بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھ کے خود سوچتے ہو یار کیا میں تو 3 رکعت 4 رکعت میں خیالوں میں ہی رہا, تو پھر اس کا اجر بھی اچھا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, نماز تو قبول ہو جائے گی لیکن اجر اچھا ہو جاتا ہے. وہ اس میں ڈالتا ہے, یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے. ان سب سے کٹ کے بچ کے تم بچے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بندے کی پنڈلی اتنی وزن والی ہوگی نیکیوں میں کہ اللہ رب العالمین اسے احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرمائے گا, اس کی پنڈلی کو صرف. اور جب ترازو پہ رکھی جائے گی اس کا کمال ہوگا, اس کی آنکھوں سے, اس کے ہاتھوں سے, اس کے چہروں سے نور برسے گا, لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ پکا سچا اللہ والا ہے. اندازہ کیا آپ نے یہ شیطان سے بچنے کے لیے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء بول رہا ہوں میں, بڑے بڑے ولی کو مشکل ہو گئی. کئی ولیوں کو جو ولی تھے ورگلا دیا. جو بچے تو سبحان اللہ,
اللہ کا کمال ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی ان پر رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں، اس میں شک نہیں. آپ شیطان کا مقابلہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، لڑ سکتے. میں اللہ کی رحمت میں نظر رکھو، اللہ تو ہی بچانے والا ہے. باقی اس ملعون سے بچنا کیسے حرب ہے؟ اب سنیے پہلا حربہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے سب پوچھا 15 میں تو پہلا حربہ تیرا کیا ہے؟ کہتا بالکفر باللہ. سب سے اعلیٰ خطرناک کہوں گا میں، خطرناک حملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایمان سے ختم کر دوں، اس کو ایسا کر دوں کافر ہی ہو جائے. پھر کافر ہو کے جو بھی کرے گا تو کائے کا قبول ہوگا. میری بات سمجھ رہے نا آپ؟ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں ایسی کفری حرکت کر جاتے ہیں کہ جب تک وہ تجدید نہ کریں تو وہ بیوی بھی حرام ہے اس کے لیے. یاد رکھیے گا، بیوی بھی حرام ہے، سارے معاملات حرام ہیں اس کے. وہ بھلے غلط ہی کیوں، علم سیکھو. یہ علم سیکھنے کے لیے کہا تھا، دین کا نام ہی علم سیکھنا نا. آپ علم سے دور رہو اور ایسے ایسے جملے اللہ کے بارے میں. یہ تم گانے بجانے سنتے ہو، یہ گانے بجانے والے جو گانے بجاتے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کون سے والے ہیں؟ یہ کوئی بہت اعلیٰ مسلمان کو اللہ کا ولی یا کوئی مفتی تمہیں گانے لکھ کے دے رہا ہے؟ استغفر اللہ. یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں یہ ایسے الٹے سیدھے باتیں لکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے استغفر اللہ. ایسے کلمات جو کفریاں ہیں، سنے بولے کام تمام تمہارا. جب تک تجدید نہ کرو اپنے ایمان کی تم واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے. یہ مفتیان کا قول ہے، آپ سنتے ہی. اور ایسے بیانات آپ سنتے ہیں لوگوں کے. او ہو موبائل ہے نا، اب بتاؤ تم کوئی غیر مذہب والا مثال کے طور پہ ایسا جو ہم نے اس کو غلط کہہ دیا ہو، اسی کی بیان سن کے تم بولے یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. اب آپ نے تصدیق کر دی نا، نعوذ باللہ، تو آپ اس کے حق میں کیا ہوا؟ آپ کو علم نہیں، بھلے علم نہیں تو آپ نے پھر پکڑا کیوں جب علم نہیں تھا؟ تو ایسے بندوں کو تو ایسے معاملات میڈیا شیڈیا جو آج کل یہ ہے کفریہ کے معاملات کہ یہ شیطان نہیں چھوڑتا، اس کو اس طرح لپیٹ کے رکھتا. خاص ہتھیار اور خاص دینداروں کو جو ہمارے سامنے آج بحث بھی کرتے ہیں لوگ الٹی سیدھی باتوں سے بھی. میرے دوستوں بزرگوں، اب دیکھیے کفر پر وہ آخر تک نہیں چھوڑتا یار. کمال ہے شیطان کا، کمال یہ ہے، کمال ہی کہوں گا کہ وہ سانس آخری جو لیتا ہے نا وہ اس وقت بھی نہیں چھوڑتا کہ اس کو میں کفر میں ماروں گا. بچ گیا نا، بچ گیا. نہیں آ رہا. ہمارا الحمدللہ بہت سارے ہم لوگ نیک لوگ، اللہ کا شکر ہے، ایسی باتیں سمجھتے ہیں. کوئی کفریہ کلمات کوئی تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنا ایمان چینج کر لے، کھڑا ہو جائے گا. نہیں ایسے بہت ہیں. یہ تو میرا بھی عقیدہ ہے، اس نے زن ہے، کھڑا ہو جائے گا. نہیں بھائی میں مسلمانیت سے نہیں چھوڑ سکتا. ایسے کئی مثالیں آپ کے پاس ہیں. کوئی دولت دے دو، نہیں میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. ہے نا ایسے کٹر. تو وہ یہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہوتا، تو وہ مرتے دم تک بھی نہیں چھوڑتا. آخری سانس، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخری سانس لے رہا ہوتا بندہ اس وقت بھی ورگلاتا ہے، دیکھ اب اسی وقت کئیوں کے وہ ایمان خراب کر دیتا ہے. کئیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے. ایسا نہیں کہ میں کہوں اللہ کے ولیوں کے پاس اور سرکار غوث پاک کے پاس، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، ولیوں کے سردار ان کے پاس آیا. امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہستی ہے، امام ہے ہمارے، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اتنا بڑا امام ہے، 4 فقہ کے اماموں میں 40 میں. ان کے پاس آیا تو نزا کی کیفیت تھی، ہوتی ہے نا، تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تلقین کر رہے تھے. تلقین سے مراد ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ، تاکہ جو جا رہا ہے جو بیمار ہے اس کی زبان سے یاد آ جائے اور وہ پڑھنا شروع کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، مغفرت کر دے گا اس کی کلمے کے ساتھ جو بھی. تو وہ کلمہ تلقین کی جاتی ہے، خود کو نہیں پڑھایا جاتا. کبھی بھی یاد رکھیے، خود مردے کو پکڑ کے بولے نا مریض کو پڑھ کلمہ، کبھی نہ کہنا، کیونکہ اس تکلیف کا تمہیں احساس نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ تکلیف اتنی خطرناک ہے، اگر اس نے کہہ دیا بھاگ جا میں نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو کے مرا. اس لیے اس وقت یہ حملہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. شیطان کی طاقت تو تمہیں کیا بتاؤں، شیطان کی طاقت اللہ نے مہلت دی ہے نا بھائی. شیطان کی طاقت یہ ہے کہ ہر مسلمان جو رات کو سوتا ہے نا اس کی ناک کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، ناک کے پاس اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، گھومتا رہتا ہے اور چیک کرتا رہتا ہے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا ابھی. اور ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو جھٹکا لگا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان سے چلا گیا تو وہیں پکڑ لیتا. نہیں، جیسے کچھ لگے رات کو سوتے ہوئے، یار کتنے لوگوں کو بچ جاتا ہوگا. تم دیکھو یار شیطان کی طاقت کو سارے مفسرین علماء ہر مسلک کے مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہو، میرے نبی کی طاقت کو نہیں مانتے. یار کمال ہے نا، دیکھو نا، ہے نا، ہر جگہ پہنچتا ہے نا بھائی، جبھی تو ورگلاتا. دیکھیں اب امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، امام حنبل کہہ رہے ہیں نہیں، اتنا وقت کا امام، سارے سکتے طاری ہو گئے سب کو. یار امام ہمیں منع کر رہے ہیں، اور اس وقت جو منع کرے تو ہم سمجھ رہے نا بات، کہ سمجھ رہے تو پھر کیا ہوگا.
इमाम जैसा आदमी, सब घबराए में पढ़ भी रहे और ये कह रहे नहीं नहीं नहीं। बेहोशी तारीख हुई, थोड़ी देर के अंदर होश आया। तलबा मुरीदीन अकीदत मत पहुंचे, या इमाम हाँ बड़ी खतरनाक कैफियत थी, बड़ी खतरनाक कैफियत थी, अब बचे इस कैफियत से। माँ तो ये आपने ना कह दिया, हम सब डर गए। बोले मैंने तुम्हें ना नहीं किया, शैतान मेरे पास आता सामने, तुम्हें मैं नहीं, तुम्हें तो सुन रहा था। सामने शैतान आया और मुझे कह रहा अरे वाह इमाम, तू तो वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, आलिम फाजिल है, तू तो सीधा जन्नत में जाने वाला है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरा सांस है ना, अभी नहीं, क्या पता अभी गलती हो जाए। फिर कह रहा अरे तूने 10 लाख हदीसें याद की, तेरे मुरीद इतने, और तू तो इतना पाक परहेजगार और इतना प्यारा आलिम, और ये वो, अभी नहीं अभी नहीं। मैं उसको कह रहा था नहीं 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 नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखा आपने। और ऐसे ही एक और इमाम है, वक्त का बहुत बड़ा इमाम, बहुत बड़ा मुफस्सिर, जिसको सारे उनके आने के बाद यानी 606 हिजरी आपकी वफात है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त का बहुत बड़ा मुफस्सिर, तफसीर कबीर, लाजवाल तफसीर है, जिनको वाकई ऑथेंटिकेट में इसलिए कहता हूं कि 50-60 रखो ना तो मैं तफसीरें इमाम राजी को सारे हाथ डालेंगे, सारे हाथ डालेंगे। नहीं भाई, ये उस सदी के बाद बोलूँ, 606 के बाद इस तरह काम है उनका। और वक्त का बहुत बड़ा इमाम, अपने वक्त का, मैंने आपको बता दी थोड़ी मिसाल, थोड़ी सी तारुफ कर दिया, तो उनके पास भी शैतान आ गया। देखो आप, बहुत बड़ा आलिम, और कैसे आलिम है पता आपको, मेरे वक्त नहीं है मैं इसकी तफसील बताऊं, सिर्फ इतना सा बता दूं कि सिर्फ कुरान की एक एक आयत की कई 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 तफसीरें जानते हैं, एक नहीं कई। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कम से कम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 300 से ज्यादा आप तफसीर कर चुके उस आयत की। इस पाए का आलिम है ये। फिर आगे आयतें और। अब देखिए शैतान आखिरी वक्त आपकी कैफियत, और आपके पीर मुर्शिद वाले थे, ये भी सुन लो आप, ताकि आपको लगे कि सब मानते हैं सारे मसले को, उसको है पीर मुर्शिद वाले। आपके मुर्शिद का नाम है हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वक्त के वलीउल्लाह, आलिम फाजिल, बहुत बड़े वलीउल्लाह, अल्लाह अकबर, वो आपके मुर्शिद हैं। अब ये आप पे कैफियत तारवी शैतान आ गया, इंसानी शक्ल में आया, इंसानी शक्ल में आकर खटखट की अंदर आया। अब आपकी कैफियत बड़ी तकलीफ में थे, आपने क्यों आए हो, क्या खैरियत तो है, मैं बहुत बीमार हूं। बोला एक सवाल करना है इमाम, आप तो वक्त के इमाम हैं। बोले क्या सवाल करना, अभी छोड़, ऐसा कर, दूसरे बहुत से महल्ले में मस्जिदों वाले इमाम, बड़े बड़े मुफ्ती इमाम मालूम कर ले, पता। अरे तुझसे बड़ा इमाम इस दुनिया में अभी है कौन, तू। ये शैतान के हरबे होते हैं, ये हरबे देखो कैसे ऐसा, अरे तू 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 तू। आखिर के अंदर इमाम ने कहा यार जब थोड़ा तारीफ करता है, चल यार पूछ ले। अब कैफियत तो मतलब पूछ लिया, पूछने का बोला तो कहता है शैतान, ए इमाम राजी जरा ये तो बता कि अल्लाह को हम किस दलील से माने, अल्लाह को मानने के लिए दलील दे दे। इमाम ने सुना, बोला अच्छा, इमाम आलिम थे ना, मैंने आपको बताया ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए आप दलील देते जा रहे हैं, और सामने कौन है, वो हो वक्त का बहुत बड़ा आलिम भाई, वो भी बहुत बड़ा आलिम। अब शैतान का इल्म बज़ाहिर, वो दलील रद्द कर रहे हैं, ये रद्द की, ये रद्द की, ये रद्द की, वो दलील दी जा रहे हैं, रद्द की 99 दलीलें देने के बाद पसीने छूट गए इमाम के। अब यही तो हर दलील को रद्द कर रहा है, तो मेरा भी मतलब सोच पड़ गई। अब आंखें बंद की कि मैं फंस गया, अब क्या करूं, दलील तो देनी है, ईमान से जाना है तो दलील तो देनी है उसकी जो बात की है। आंखें बंद की, अब आंसू निकल गए और कहा या मुर्शिद, या मेरे नजमुल कुबरा मुर्शिद, मुझे बचाओ, ये कौन आ गया है भला मेरे पास। उधर मुर्शिद वजू फरमा रहे थे चबूतरे पर। अब वजू करते करते सुनी इमाम राजी की आवाज कई सौ मील दूर, ऐसा नहीं कि ये 2-4 फरलांग 1-2 घर, कई सौ मील दूर, वो कहां और वो कहां, ईरान कहां और वो कहां। आपने चिल्लू में लिया पानी कुल्ली करने के लिए, जैसे लिया ना, आवाज सुनी ना कि मेरा मुरीद परेशान है, ऐसे करके फेंका पानी, ऐसे वहां से पानी फेंका और फरमा राजी पागल हो गया है तू, क्या अल्लाह को भी दलील से मानेगा, बोल इसको, इस मलऊन को, ये मलऊन है कि अल्लाह को मैंने बेदलील माना। मुफस्सिरीन लिखते हैं अपनी किताबों में, वो पानी तो फेंका, वो पानी के छींटे इमाम राजी के चेहरे पे आए। कहां से देखो, ये वलियों की वलायत और ये करामत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शैतान भाग गया भाई, शैतान को तो भागना ही था ना, इसलिए कि जब उसको पता चल गया कि अब तो मदद आ गई, अब मेरा कोई काम नहीं, अब मैं वर्गलाने में नहीं आएंगे, वर्गलाने में नहीं आएंगे। तो मिसाल सुनो, मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, इस मिसाल को देख के इमाम की, आप फरमाते हैं कि ये तो इमाम राजी थे ना, आप फरमाते हैं इमाम राजी बड़े आला हजरत फरमा रहा, मुजद्दिद वक्त का बहुत बड़ा आलिम, वो फरमा रहा कि इमाम राजी तो बहुत बड़े आलिम थे ना,
ان کے پاس تو مرشد کو بلانے کا بھی تجربہ تھا، اور میرے مرشد تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میرے مرشد ہو. یہ کیفیت تو سب پہ آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں آئے گی. کوئی بچ گیا، اللہ نے جس کو توفیق دی تو میرے پاس بھی آئے گی. مجھے بھی شیطان برگلانے آئے گا نا، جیسے امام راضی کے پاس آیا، تو امام حنبل کے پاس آیا، آتا ہے سب کے پاس. اور میرے پاس آیا تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ناکار ہوں. اللہ ہو، اپنے آپ کو عزت دیکھو، عزت انکساری دیکھو. لیکن یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سے میری ایک درخواست ہے، یہ فقیر آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ کو اپنی غوثیت کا واسطہ ایک کام کر دیں. تو کیا کام کر دیں؟ آپ ایسا کر دیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی سنو، آپ بھی مرید ہو، آپ بھی یہ دعا مانگ سکتے ہو. یہ دعا مانگ شیخ عبد القادر جیلانی سے امید رکھو، انشاءاللہ روحانی طور پہ آپ کی مدد ضرور ہوگی. اب یہ امام کی، بہت بڑے عالم کے امام کا فلسفہ، وظیفہ. آپ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی پتہ نہیں وہ آ جائے اور میں بچوں نا، تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے دل پر اپنا نام لکھ دیجئے، میں زبان سے کہہ نہ سکوں، آپ کو پکار نہ سکوں، اس وقت یہاں لکھ دیجئے نام میرا. جب نام لکھیں گے تو وہ آئے گا شیطان، جب یہ نام پڑے گا اس کا باپ بھی 10 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور نام لکھیے نہیں، اللہ اکبر، نام لکھیے نہیں. دیکھیں آپ اعلیٰ حضرت کا شعر جو لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت فرمایا نام لکھنا نہیں، کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز تو مٹا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بد مذہب آ جائے مٹا دے، ایک اس پر نام لکھا ہے استغفر اللہ، شرک شرک بدعت، وہ نام مٹا دے. تو آپ ایسا کریے، کھود دیجئے. کندا سمجھتے ہیں جو کندا کراتے ہیں، کبھی مرتے دم تک وہ پھر نام جاتا نہیں. کندا کر دیجئے میرے نام پہ، دل پہ. کیا فرماتے ہیں کہ دل پہ کندا ہو تیرا نام دے رجیم. اے ہے دل پہ کندا ہوگا نا تیرا نام، تو پھر کیا ہوگا؟ الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تہرا تیرا. یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا میرے دوستو، یہ علماء مفسرین، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. پہلا حربہ میں نے کوئی مختصر صاحب کو بیان، دوسرا آپ سن لیے. اچھا 3 ہی ہوں آج، کبھی زندگی رہی تو اور تفصیل کریں گے 15 کی. دوسرا ہے نمازی کو، سوچو نمازی ہوں، تم سب نمازی ہو الحمدللہ، جو نہیں ہے وہ تو تم دوست ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں نا. اگر تم میں سے کوئی نمازی نہیں ہے 5 وقتہ، تو سن لو تم ہو شیطان کے دوست، پکی خبر ہے یہ. ہاں، اللہ فرمانا تم دشمن کو سمجھو. اللہ فرمانا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اللہ فرما رہا، لیکن تم اس دشمن کو سمجھو کہ دشمن ہے. تم نہیں سمجھو گے تو تمہاری نمازوں کا یہی حال ہے. کیسے؟ اب سنو مختصری. نماز سب سے پہلے نماز پہ حملہ کرتا ہے جماعت والوں کے لیے، جو با جماعت نماز ادا کرتے ہیں نا، ان پر ہی حملہ کرتا ہے. ظاہر خطرناک تو وہی ہے نا. 27 درجے ملتے ہیں نماز کے، عام نماز گھر میں پڑھنے کے، ہے نا. آپ کو بڑی مشہور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ کی جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے گھر میں پڑھ لی اور روئے، بہت روئے، میری جماعت کیسے آج فوت ہو گئی، نیند کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، بہت روئے. خلل ڈالا اس شیطان نے، اتنا روئے. تو دوسرے دن خود شیطان فجر کی نماز سے پہلے کھٹ کھٹ رہا دروازے پہ. آپ اٹھ گئے، کھولا تو دیکھا بندہ جو شہر کا نہیں لگ رہا. بولے بھائی تم خیریت تھے؟ تم صبح کون ہو؟ بولے میں تمہیں نماز کے لیے جگانے آیا ہوں. جاؤ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. دیکھو شیطان کے حربے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا تو شیطان ہے؟ بولا ہاں میں شیطان ہوں. اور تو شیطان اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور مجھے کہہ رہا جماعت پڑھ لے. بولا ہاں کل تجھے نہیں اٹھایا تھا تو اللہ نے تجھے تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے گڑ گڑانے کی وجہ سے 27 نہیں 70 درجے ثواب عطا فرما دیا. میں نے کہا بھائی ایک دن نہیں اٹھایا تو 70 درجے، تو تیرے تو درجے بڑھ رہے، تو بھائی 27 میں خوش رہے. اللہ. اور یہ ہے شیطان اتنا حملہ کرتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں روک لیتا ہے نماز کے لیے. آپ دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں، جماعت میں جا رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار میں تو ابھی تھک کے آیا ہوں نا، اس لیے آج عشاء پہ نہیں جاتا. تو تیرے کیا کمال ہے؟ وہ باپ بیٹھا ہوا نا، خطرناک کٹر دشمن، وہ تیرے دل میں ڈال رہا ہے بیٹھ چھوڑ نا، ابھی ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے، ابھی نکل جائے گا سین، تو پھر وہ نماز تو بعد میں گھر میں ہی پڑھ لیو. ایسی نماز گھر میں پڑھنے کی نہیں، یہ تو تیری فرضی مجبوری ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ویل للمصلین، اسی لیے فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے گناہ ہے، عذاب ہے. کون سا ویل؟ اس کو وادی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جو جان کر کے نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز میں سستی مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہے، نکل رہا ہے، سب کچھ تیار ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنی مجبوری ہے نا، میں چاہ رہا ہے اپنی مجبوری. گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اپنی مجبوری ہے کہ نہیں، دوسرے معاملات اپنی مجبوری. ایک مفسر
کہ بات آ گئی مجھے ذہن میں، اللہ بہت بڑے، کبھی زندگی میں جماعت ان کی فوت نہیں ہوئی، پتہ نہیں آج جماعت میں موضوع دوبارہ آ گیا، تو موضوع فوت نہیں ہوئی، ایک دن کسی وجہ سے مہمان آ گئے، کیا آ گیا، جماعت فوت ہو گئی، اتنا روئے یار آج زندگی میں ایسا ہوا میرا۔ اب آپ یقین کریں گے انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، شاید اللہ تو قبول کر لے، میں 27 مرتبہ پڑھا کہ درجے تو 27 ہے نا، پڑھتا گیا رات کو سویا تو اللہ نے فرمایا تو نے پڑھ تو لی 27، تیرے رونا بھی قبول ہو گیا، لیکن یاد رکھنا وہ جو جماعت تیری نکلی ہے نا قیامت تک اس کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا، ایک جماعت چھوڑنے کا بندہ نہ کر دیں آپ۔ یہ شیطان ہے، شیطان ایسا نہیں کہ بے نمازی کو تو کیا کرے گا، بے نمازی تو بے نمازی ہے نا، اس کو فرق لانے کی ضرورت نہیں، یہ جو تم نماز نیکی کی طرف آتے ہو، تم بڑھتے ہو آگے، تو یہ نماز کے اندر خلل ڈالنے والا ایک، چلیں بس آخری بات کر لوں تو میں، وقت نہیں ہے، ایک بہت زبردست قسم کی میرے سرکار علیہ السلام فرمایا، یہ سننا آپ شیطان کی کارستانی ہے، ایک بات سن لو، شیطان کا سب سے بڑا دشمن، سرکار نے پوچھا تیرا دشمن کون ہے، سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کے نالج کے لیے، دشمن کون ہے آپ کا، آپ تو یہ سمجھو گے نا، نمازی نیک، 15 بتائیں اس نے دشمن، جس میں سے پہلا بتایا، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ سب سے بڑا دشمن جو ہے نا آپ ہیں میرے، نبی علیہ السلام کو سامنے ہی کہہ رہا ہے آپ سے جو محبت کرتا ہے وہ میرا دشمن، جو آپ کے جس کے دل میں آپ کی محبت وہ میرا دشمن، آپ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرایا، دیکھا نا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، شیطان کے حربے کے 2 آخری حربہ بیان کر رہا ہوں، 15 میں نے بیان نہیں کر سکتا وقت کے حساب سے۔ ایک ہوتی ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں نیکیوں کی، سنیے، یہ سنیوں کے لیے، صرف سنیوں کے لیے، سنی کے علاوہ کوئی اس میں پلیز ہاتھ نہ ڈالے، صرف سنیوں کے لیے، وہ سننے ہی سمجھیں گے اس کو آسانی سے، اس مثال کو۔ وہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قسمیں ہوتی ہیں نیکیوں کی، ایک ہوتی بڑی فضیلت والی نیکی، ٹھیک ہے، بڑی فضیلت والی، ایک ہوتی کم فضیلت والی نیکی، چھوٹی فضیلت یا کم۔ بڑی فضیلت والی فرضیات اور واجبات کہلاتی ہیں، فرض کرو گے ادا تو کتنی بڑی نیکی ہے، بہت درجہ تمہارا بلند، واجب تمہارا نیکی۔ اور کم نیکیوں والی، شیطان کیا کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے فرض کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو راغب کرتا ہے چھوٹی نیکی کی طرف، کر تو رہا ہے نیکی کی طرف، کہہ رہا بھلے یار یہ قابو میں نہیں آ رہا، بڑی بڑی فرضیں پڑھ رہا، جا کے مسجد میں آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ پہلے صفائیاں کر رہا ہے، 10 منٹ پہلے فکر ہو گئی اس کو مسجد کی، اس کو فکر ہو گئی میں تڑپ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم خالی بسم اللہ کہتے ہو نا، یہ تڑپ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی پتہ نہیں چلتا ہے کیا کرے، بال نوچ لیتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام صحابہ کے درمیان موجود تھے، کھانے کا وقت تھا، کھانا کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے کھانا نوش فرمایا اپنی دعا پڑھ کے سب نے، اسی لیے سرکار نے فرمایا مسنون دعائیں یاد کرو، باتھ روم میں جانے کی دعا تک دی ہے خطرناک ہے، وہاں بھی شیطان کا شر زیادہ ہے، وہاں بچنا ہے، جنوں سے بچو، شیطان جن سے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی نے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، سہو ہے آپ کو سب پتا ہے، پڑھتے کھاتے رہے تھوڑی دیر بعد خیال ہے میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو آپ نے پھر وہ بسم اللہ دوسری پڑھ لی، بسم اللہ اول و آخر پڑھ کے کی نا، تو سرکار مسکرائے، ایسا مسکرا کے دندان مبارک نظر آ گیا، حضور صحابہ دیکھ رہے یا رسول اللہ، آپ اس کو دیکھ رہے ہو مسکرا رہے، وہ کہہ رہا یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی کھانے میں کچھ، بولے تیرے سے غلطی نہیں ہوئی، آج پتہ ہے کیا ہوا، سنو آج کیا ہوا، تو نے جب کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھی نا، تو تیرے ساتھ شیطان کتوں کی طرح کھا رہا تھا، شامل ہو گیا، تیرے کھانوں میں، تیرے نوالوں میں، تیرے ہاتھوں میں اس کے ہی نماز جا رہے تھے، کھا رہا تھا، اچانک تجھے یاد آ گیا بسم اللہ اول ہو آخر، جیسے تو نے پڑھا اس نے بال نوچے، الٹی کری، سب پاگلوں کی طرف بھاگتا ہو گیا کہ تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تیری طرف اشارہ کر کے بولتا تو نے اچھا نہیں کیا، میں مسکرا دیا۔ شیطان کا تڑپنا تو مسکرانا چاہیے نا، دشمن تڑپے تو ایسا دشمن تڑپے تو مسکرانا چاہیے، تو آپ ہر وقت بچوں کو سکھاؤ بسم اللہ پڑھنا، سکھاؤ، اللہ کا نام ہی کافی ہے شیطان کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بھاگتا ہے اللہ کے نام سے کوسوں میل دور۔ اب وہ دیکھیے کم نیکی اور بڑی نیکی تو آپ سمجھ گئے نا، واجب فرض نماز میں آ رہا ہو مسلسل، شیطان بولا یار قابو میں نہیں آ رہا، کیا کروں، ہے تو نیک، اس کو کیا کروں، بولے یار اس کو نیکی کی طرف سے گھماتا ہوں۔ اب اس کو کیا کرتا ہے، کم نیکی والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، نوافل عبادت ہے نا، وہ نوافل کو اہمیت دے گا، رات کو اٹھ کے سو نوافل پڑھ لی، ہوئے یاد ہے نا، 100 نوافل پڑھ لی اور فجر کا وقت آ گیا، سو گیا، نیند آ گئی، ابے یار نوافل اتنی بڑی، تھک گیا، سو گیا، تو اس کا کیا فائدہ، بتائیے کوئی فائدہ؟ یہ شیطان کرتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے بڑی راتوں کو آپ کے ساتھ ایسے ہی سین کرتا ہے، وہ مسجد میں آ کے آپ جیسا کوئی بابا نیک آدمی کوئی نہیں ہو، دیکھو مسجد میں لگا پڑا،
اور جب فجر کی ہوئی تو ہمیں کہا گیا یار وہ بندہ یہاں کھڑا ہوا تھا ساری رات، اب یار وہ تھک گیا تھا تو جا کے تو پڑ گیا سو گیا. شیطان ایسی میٹھی نیند دلاتا ہے، ایسی یہ شیطان ہے میرے دوستوں بزرگوں. شیطان کیا کرتا ہے آپ دیکھو ہمارے لیے کیا، سنو تم کیا ہمارے لیے کیا کرتا ہے. آپ دیکھو مثال ہماری مسجدوں میں ہوتا کیا، عشاء کی نماز کتنے آدمی، ہماری چھوڑ دو ہمارا سینٹر، بڑے سینٹر میں 2 صفیں 3 مر کے، بس 3 سے زیادہ آپ کو کہیں عام دنوں میں بات کر رہا ہوں، ہے نا. ہاں کہو نا یار، ہاں کہو گے تو مزہ آئے گا نا. 3 صفحے تو کیا شیطان ہے، یہ شیطان کا شیر تم سمجھتے میرا تو کمال ہے. اب اعلان ہو رہا بھائی کل جو ہے ختم غوثیہ ہے، ایصال ثواب ہے، نیاز ہے، فلانا ہے، بہت بڑا درس ہے، اور اس کے بعد نیاز ہے. آپ دیکھیں گے 3 صفحے اس رات کو سب حیران ہوں گے 12 صفحے کیسے بن گئی یار. کیوں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا، جاپان سے تو نہیں آئے تھے، یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جماعت پڑھنے کے لیے نکل نہیں رہی. یہ شیطان کا وار ہے، اس کو لگا دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے وہ بندہ. یار بابا 11ویں شریف کی ہر ہفتے کی محفل اپنی پکی بھائی چھوڑتے نہیں ہیں. فلانی محفل ایصال ثواب کی محفل آپ کو نظر آئیں گے مسجدوں میں، بے معاملات یہ سارے. تو میرے دوستوں بزرگوں شیطان سب سے کٹر دشمن ہے تمہارا. یہ میرے مختصر سے تھوڑی کوشش کی، آئندہ اور تفصیل کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ کی محبت کو دل سے نکالتا ہے. تو میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل سے نکالنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے بد عقیدوں میں تم کو انوالو کر دے گا لوگوں میں کہ جو اللہ اور رسول کی شانوں کو گھٹانے والے، اللہ اور رسول کی شان کو نیچے کرنے والے، نعوذ باللہ اپنے جیسا کہنے والے، ان کے ساتھ تم کو لگا دے گا. آج موبائل ہے تم لگے ہوئے سوال وہی کر دو جو وہ کرتا، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ٹی وی پہ اپنے آپ کو مولوی بن کے جو چاہے بکواس کر دیتے ہیں، غلط سلط. وہ یہ نہیں دیکھتے میرے جملے کیسے ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حبیب کے لیے ایسے جملے ادا کرنے چاہیے کہ نہیں. وہ کرتے ہیں اور آپ اس کی تائید میں بھی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرف مائل کرتا ہے. یہ سب سے خطرناک چور ہیں. تمہاری دولت نبی کا عشق ہے، ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے امام اہل سنت آخر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ اکبر بڑی دور سے اللہ کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. ارے یہ عالمی بظاہر ایسے ہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت نبی.